सूरतुल बकरा आयत नंबर 52 लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। सुम्मा फिर आफ़ाउना हमने माफ़ कर दिया अनकुम तुमको मिन बादी बाद ज़ालिका इसके लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। रूटवर्ड सुम्मा अफ़ाउना अनकुम फिर माफ़ कर दिया हमने तुमको। अफ़ाउना आइन फ़ा वाओ अफ़ा याफ़ू लफ्ज़ी मायना मिटाना माफ़ करना बदला लेने से दस्तबरदार होना बदला ना लेना। और माफ़ करने के लिए गाफ़रा का लफ्ज़ भी आता है। गाफ़रा ओनली फॉरगिव एंड फॉरगेट। अफ़ा का मतलब होता है मिटा देना। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ भूल जाओ बस ख़त्म। जैसे कोई फोत हो जाता है तो क्या करते हैं, मर जाता है तो कोई कब्र खोद कर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको भुला देते हैं। वैसे बात यह है कि अगर इंसान अपने सिर्फ जिस्म का ख्याल रखता है और अपनी रूह और ज़हन को तरक्की नहीं देता तो फिर उसका अंजाम ऐसे ही होता है कि वो मरने के बाद बुला दिया जाता है। जैसे किसी ने गाय ज़िबा की तो उसका गोश्त खाया तो ख़त्म। आपको ये पता नहीं होता कि ये गाय किस नस्ल की है, किस रंग की है, कहाँ की है, क्या है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको तो सिर्फ उसके खाने से मतलब होता है। आप कभी उसकी नस्ल नहीं पूछते, ना उसके इलाके से कोई गर्ज। आप गोश्त ख़रीदते वक्त कभी नहीं पूछते कि ये किस इलाके की है। आप नाम भी नहीं पूछते, नस्ल भी नहीं पूछते। अच्छा उसका रंग क्या था, काली थी, गोरी थी, साइज़ क्या था, कभी नहीं किसी ने पूछा कि क्या है, बीफ है, बस ठीक है ख़रीद लिया। बिल्कुल इसी तरह जो लोग सिर्फ अपने जिस्म के तकाज़े पूरे करते हैं वो मरने के बाद इसी तरह बुला दिए जाते हैं जिस तरह गाय को बुला दिया जाता है। हम जो इंसान है ना, यानी मैं जो हूँ, मेरी ज़िंदगी के 4 हिस्से हैं। मैं 4 चीज़ों का मजमुआ हूँ, जिस्म, रूह, दिल, दिमाग। कामयाब इंसान वो होता है चारों चीज़ों में जो बैलेंस रखता है। हमारे जिस्म के भी कुछ तकाज़े हैं कि हम खाएं, पिएं, सोएं ताकि हमारा जिस्म सेहतमंद रहे। कुछ चीज़ों से बचना पड़ता है, कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं कि हमारा जिस्म सेहतमंद रहे। लेकिन ज़िंदगी का ये मकसद थोड़ा ही है ना कि सारा दिन सिर्फ पकाने और खाने और इसी फ़िक्र में रहें और इसी में रहें और फिर सोएं और फिर उठें और बस ख़त्म। अगर ऐसा किया ना तो गाय वाला अंजाम होगा। दूसरा हिस्सा हमारा रूह जो है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। रूह के बग़ैर जिस्म बेकार है, मैयत है, मुर्दार है। जब रूह निकल जाती है तो क्या कहते हैं, प्यारे से प्यारा अज़ीज़ पड़ा होता है ना, तो क्या कहते हैं, मैयत। नाम भी नहीं लेते। अगर कोई फोत हो जाए तो क्या हम नाम लेकर कहते हैं कि उसको दफना दिया? ये थोड़ा ही हम कहते हैं, नाम नहीं लेते बल्कि कहते हैं कि मैयत दफना दी है। क्यों? मैयत मैयत होता है। अच्छा भला इंसान मैयत कहलाने लगता है क्योंकि रूह निकल जाती है। रूह बहुत अहम चीज़ है, लेकिन रूह की नरिशमेंट जब तक ना हो उस वक़्त तक इंसान अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। और रूह की ग़ज़ा ज़मीन से नहीं, रूह की ग़ज़ा आसमान से आती है। क्योंकि रूह भी आसमान से आती है। उसकी ग़ज़ा क्या है? वही इलाही, दीन का इल्म, कुरान पाक, उसको पढ़ना, उसको सीखना, उसको सिखाना और फिर उस पर अमल करना। ये हमारी रूह की नरिशमेंट है के लिए ज़रूरी है। और इसमें इबादत भी आ जाती हैं। नमाज़ पढ़कर किसको खुशी होती है? जिस्म को। जिस्म क्या कहता है? ना ही पढ़ो, थक गए है ना। लेकिन पढ़ने के बाद अगर जिस्म थक भी जाए तो रूह जो है ना अवर पावर कर जाती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और इसी तरह रोज़ा जिस्म को क्या करता है? मारता है, लेकिन रूह को एलिवेट करता है, ज़िंदा करता है। रूहानी तौर पर हम स्ट्रोंग हो जाते हैं। कुछ लोग रूह के तकाज़े पूरे करना भूल जाते हैं, अपने आप को मारते रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम सिर्फ जिस्म और रूह ही नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने दिल भी रखा है और दिमाग भी रखा है। दिल में क्या होता है? जज्बात, खुशी, गम, मोहब्बत। अगर किसी दिल में मोहब्बत ही ना हो
تو وہ دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس دل کو زندہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت، جو خوشی دیتی ہے انسان کو، اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کی محبت، پھر اللہ والوں کی محبت، بہرحال اس چیز کی محبت جس سے اللہ رب العزت محبت کرے۔ اس لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک۔ تو انسان کے پاس کچھ ایسا وقت بھی ہونا چاہیے جس میں اس کے جذبات ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان کے یا اس روزمرہ زندگی میں والدین کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوستوں کی محبت، یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں ہیں نا۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، والدین سے مجھے کوئی محبت نہیں، بہن بھائیوں کی محبت نہیں، اور اولاد سے تو مجھے کوئی غرض نہیں، اور دوست تو میں نے بنائے نہیں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ کہتا ہے کہ شادی تو کرنی نہیں کیونکہ شادی تو تقوی کے خلاف ہے، پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ نہیں، دل کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی ہے؟ غور و فکر، علم حاصل کرنا، پڑھنا لکھنا، کائنات میں غور و فکر، ہر چیز کو جاننا۔ جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے نا، آپ کے دماغ کا اتنا ہی زنگ اترے گا، وہ چمکے گا۔ تو ایک معتدل انسان ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے 4 پہلو اکٹھے گرو کرتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام جو ہے نا، اس لیے پرفیکٹ ہے، 4 چیزوں کے اندر بیلنس کرتا ہے، اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح محبت عبادت ہے، اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ کے، روح کی، جسم کے، اور کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر ان 4 ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے۔ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، بعض ادیان میں کیا ہے کہ کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم، شادی کرنا جرم، تقوی کے خلاف شادی کرنا، پڑھنا لکھنا، اس کے اوپر کوئی چیز، کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا، یعنی اہمیت نہیں ہے۔ بعض میں جسم کشی، اور بعض لوگوں نے تو ان کو پوجنا ہی شروع کر دیا جو جسم کشی کرتے ہیں، کہ جنہوں نے فاقے کاٹ کاٹ کر جن کی پسلیاں باہر نکل آئیں اور پیٹ اندر چلا گیا، اور کہا کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں۔ دین اسلام میں خود کو بھوکا پیاسا رکھنا، شادی نہ کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، تو ان پر غور و فکر کریں آپ، تو ہمارا دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان میں سے کسی کو کر دے اور کسی کو ختم کر دے، یعنی کسی چیز پہ عمل کرے اور کسی چیز پہ عمل نہ کرے، کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے، لیکن نہیں ہے، سب اندر ہے، لیکن جائز اور حلال طریقے سے، نہ کھانا پینا حرام کے راستے سے نہ ہو، نہ شادی حرام طریقے سے ہو، نہ نکاح سے باہر کے تعلقات ہوں، نہ انسان ایسی چیزیں لکھے پڑھے جس میں خدا کا ذکر نہ ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو۔ اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا، چونکہ آگے ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار یہ پڑھیں گے کہ میں اگر کہوں کہ کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے کھانا بھی عبادت ہے، یہ کہاں سے عبادت ہو گیا؟ کیونکہ قرآن پاک کا موضوع کون ہے؟ انسان، ہم انسان ہیں نا، تو اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، تو ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے وہ ان 4 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد، بعد اس کے، یعنی بعد کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبل ذالک، اس کو ہم نے کہیں پڑھا ہے پیچھے، ذالک الکتاب لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شین کاف را، روٹ ہے اس کا، تا مذکر حاضر، واو نون جمع کی علامت ہے۔
شکریہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ اطاعت کرنا، کس کی اطاعت کرنا؟ محسن کی، جو ہم پر احسان کرے۔ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا اور اظہار کرنا۔ دابت شکور، اس جانور کو کہتے ہیں جو اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا ذکر کرے کہ یہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے، مالک خوب پرورش کر رہا ہے۔ تو شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر، عام زبان میں ناشکری ہے، شکایتی رویہ۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بچڑا معبود بنانے کے بعد، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد معاف کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اپنے شرک کی معافی بھی چاہے اپنی زندگی میں تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے۔ مر جائے تو پھر معافی نہیں ہے اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر معافی نہ مانگی، کیونکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سوائے شرک کے۔ چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگی تھی، اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک مسنون دعا بھی ہے شرک سے خاص طور پر معافی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں جہالت میں شرک کر جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے، یعنی پتہ نہیں تھا، اور بعض دفعہ لا علمی کے اندر میں نے جو گناہ کیے تو اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں معاف کر دیتا ہوں جو میرے در پہ آئے مجھ سے معافی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی توفیق پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ معافی شکر کو لازم کرتی ہے، یعنی انسان کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے، اور انسان کو شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔